وبرکاتہ۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے خود کردہ۔ اس کے رائٹر ہیں سلیم انور صاحب۔ لکھتے ہیں، دروازے کے نیچے سے ایک تولیہ اڑتا ہوا تھا، اسی لیے اسے دھکیل کر کھولنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی کوشش کرنا پڑی۔ اپنی سانسیں روکے رہو، سارجنٹ ولسن نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں سے کہا اور دروازے کو دھکیلتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہونے لگا۔ اس کے عین پیچھے پیرامیڈیسن کی ایک ٹیم تھی۔ وہ لوگ لپک کر اس شخص کے پاس پہنچے جو گیس کے آتش دان کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ سارجنٹ ولسن نے گیس کا والو بند کر دیا اور پھر دوڑ کر کمرے کی تمام کھڑکیاں باری باری کھول دیں۔ ان تمام مراحل کے دوران شرمین ہومز ہال وے میں اپنی سانس پر قابو پائے وہیں کھڑا رہا۔ پیرامیڈیسن اسٹاف کے دونوں ممبرز کئی منٹ تک اپنی سی پوری کوشش کرتے رہے، پھر انہوں نے ہار مان لی۔ یہ مر چکا ہے، انہوں نے فرش پر پڑے آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سارجنٹ ولسن نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے ان کی بات کی تصدیق کر دی۔ تم اب اندر آ سکتے ہو شرمین، اور معمول کے مطابق سانس بھی لے سکتے ہو۔ شرمین اس چھوٹے سے پر آسائش بیڈ روم میں داخل ہو گیا اور اس کا بھرپور جائزہ لینے لگا۔ لاش کے نزدیک ہی ایک بیس بال کا بلہ پڑا ہوا تھا اور بلے کے دستے پر ایک تولیہ بھی لپٹا ہوا تھا تاکہ بلے کے دستے پر انگلیوں کے نشانات پائے جانے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ کمرے میں ایک اور دروازہ بھی تھا جو ایک پرائیویٹ باتھ روم میں کھلتا تھا۔ سارجنٹ ولسن نے اس کے دروازے کا تالا کھول کر اس میں موجود کھڑکی بھی کھول دی اور ایگزاسٹ فین چلا دیا تاکہ اگر یہاں کوئی گیس ہو تو وہ بھی باہر نکل جائے۔ شرمین نے بین ہنٹر کی بائیں کنپٹی پر چوٹ کے نشان کو دیکھا، پھر دم گھٹنے سے نیلے پڑ جانے والے ہونٹوں کا جائزہ لیا اور آخر میں اس کھلے ہوئے سیل فون کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر اس نے اپنے بیٹے کے گھر فون کرنے کے بجائے پولیس کو فون کر دیا ہوتا تو شاید اب بھی زندہ ہوتا۔ ہو سکتا تھا اور نہیں بھی۔ سارجنٹ ولسن نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ قاتل نے اس کو بیس بال کے بلے سے ضرب لگائی، پھر گیس کا والو کھول دیا اور یہاں سے نکل گیا۔ مضروب میں اتنا ہوش اور طاقت باقی تھی کہ اس نے جیب میں سے اپنا سیل فون نکال لیا اور اپنے فون کے اسپیڈ ڈائل کا پہلا نمبر دبا دیا۔ اسے اپنے بیٹے کو اپنا پتہ یا کوئی اور معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو کہ پولیس کو فون کرنے کی صورت میں فراہم کرنا پڑتی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ یہ اس کی ایک اسمارٹ کوشش تھی، لیکن اس کی قسمت اس وقت اس کا بیٹا گھر پر موجود نہیں تھا۔ ہفتے کے عام دنوں میں گھر پر نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے عقب سے کمرے کے دروازے کی جانب آواز سنائی دی۔ اس تمام ہلچل کے دوران وہ لوگ مرنے والوں کے ان دو عزیزوں کو فراموش کر بیٹھے تھے جو اس وقت مکان میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک بین ہنٹر کا بیٹا ڈاگ ہنٹر تھا جو اپنے باپ کے بے جان جسم پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے اور انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں گا۔ میں نے اپنے گھر وائس میل پر کال کی تو مجھے پیغام ملا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بین کے ساتھ کچھ صحت کے مسائل بھی تھے۔ بین کی بیوی کارلا ہنٹر کو گویا ہوئی اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی تھا۔ کیا تم لوگ کو یقین ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی؟ کارلا نے ہنٹر سے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی اور وہ عمر میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یہ بظاہر تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا، سارجنٹ ولسن نے کہا۔ بیوی ہونے کے ناطے اس کی جائیداد کی وارث تم ہی ہوگی، کیا یہ درست ہے؟ اب بچہ ہی کیا ہے، کارلا نے کہا۔ وہ کاروباری طور پر پچھلے سال ہی دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اگر تم لوگ جواز جاننے کے لیے کسی کو تلاش کر رہے ہو تو ڈاگ سے پوچھو۔ اس نے اپنے بیمے کا وصیت نامہ تبدیل کر کے اپنے مرنے کے بعد بیمے کی رقم کی وصولی کا حقدار اپنے بیٹے ڈاگ کو قرار دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بین کی موت
قتل ہونے یا تشدد کی وجہ سے واقع ہوئی ہے تو بیمہ پالیسی کے مطابق رقم کی ادائیگی دگنی ہوگی۔ یہ سچ ہے، ڈاگ نے اقرار کیا، لیکن آج میں صبح سے دن بھر اپنے کام پر تھا۔ تم لوگ پلانٹ پر میرے سپروائزر سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ شرمین نے سر ہلا دیا، اور ایسی صورتحال میں کسی حد تک نروس ہو جاتا تھا، لیکن کمرے میں بسی ہوئی گیس کی بو اسے کچھ زیادہ ہی نروس کر رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس وہ وائس میل پیغام موجود ہے جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑا تھا؟ میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ یقیناً، ڈاگ ہنٹر نے کہا۔ پھر اس نے اپنے سیل فون کا فلپ اٹھایا اور کئی نمبروں کے بٹن دبانے کے بعد شرمین کو فون تھما دیا۔ فون سے ابھرنے والی وائس نخیف سی تھی۔ کسی نے مجھے ضرب لگائی ہے۔ بیڈ روم گیس نہیں معلوم وہ کون تھا؟ میں بدستور گھر میں ہوں۔ ہاں، ہال میں، جلدی کرو۔ شرمین نے اس پیغام کو 2 مرتبہ سنا، پھر سیل فون ڈاگ کو واپس کر دیا۔ سارجنٹ ولسن اپنے دوست شرمین کو ایک طرف لے گیا اور ایک کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس پہنچ کر بولا، تمہارے خیال میں ان میں سے کسی ایک نے کسی کی خدمات حاصل کی ہوں گی؟ کسی کرائے کے قاتل کی؟ شرمین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جو دکھائی دے رہا ہے، اصل بات اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سارجنٹ ولسن کو اپنا کام سہل ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن مشکل کام اپنے اس نرالے دوست کو قائل کرنا تھا اور پھر ڈسٹرکٹ اٹارنی کو مطمئن کرنا تاکہ وہ درست فرد پر مقدمہ دائر کر سکے۔ میں تشویش کے لیے کسے لے کر آؤں؟ اس نے شرمین سے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں، شرمین نے جواب دیا۔ یہ کام جس فرد نے سر انجام دیا ہے تم اسے کبھی بھی حراست میں نہیں لے سکتے، لیکن وہ ملزم ہونے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ سنو شرلاک ہومز، سارجنٹ ولسن چیخ پڑا، میں پہلیاں بجھوانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ قتل کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سارجنٹ، بس یہ انشورنس فراڈ کی ایک کوشش تھی۔ اس سے قبل کہ سارجنٹ اپنی حیرت کا اظہار کرتا، شرمین نے اپنی بات جاری رکھی۔ بین ہنٹر نے خوشی کی ہے، لیکن غیر متوقع طور پر نہیں۔ اس کے کاروبار کی ناکامی، دیوالیہ پن اور خرابی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قطعی ممکن بات تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیمہ کی رقم اس کے بیٹے ڈاگ کو مل جائے۔ اس لیے اس نے گیس آن کی، بیس بال کے بلے سے خود کو ضرب لگائی اور پھر اپنے بیٹے کے گھر پر فون کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ اس نے پولیس کو یا اپنے بیٹے کے سیل فون پر جان بوجھ کر فون اس لیے نہیں کیا کہ اس کے لیے مدد بہت جلد آ جاتی، تو پھر مدد کے لیے کال کیوں کی تھی؟ بین نے یہ کہا تھا کہ حملہ آور باہر ہال میں نکل گیا ہے، پھر بین اس کمرے کو چھوڑ کر ہال میں کس طرح گیا ہوگا؟ شرمین نے سوال کیا۔ دروازے کے راستے، سارجنٹ ولسن نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اس کمرے سے باہر جانے کا ایک یہی راستہ ہے۔ دوست شرمین نے تائید انداز میں سر ہلا دیا۔ تو پھر دروازے کے نیچے تولیہ کس طرح پھنسایا گیا تھا، وہ بھی اندر کی جانب سے؟ سارجنٹ ولسن اس بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ ظاہر ہے، شرمین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ کام وہی کر سکتا تھا جو کمرے کے اندر موجود تھا، اور وہ بین خود تھا۔ اس نے یہ سب اپنے بیٹے کو انشورنس کا پیسہ دلوانے کے لیے